محرم کے واقعات، پانی کا بند ہونا۔ کتاب کمکام زخار میں ہے کہ شبس بن ربی ملعون کو ابن زیاد نے ابن سعد کی نصرت میں کربلا بھیجنا چاہا، لیکن شبس بن ربی ملعون کربلا میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے شبس بن ربی نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور کئی دن ابن زیاد کے دربار میں نہ گیا تاکہ کربلا جانے سے جان بچ جائے۔ ابن زیاد کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا تو اس نے اسے پیغام بھیجا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن کے بارے میں خدا یہ فرماتا ہے، اور جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تو بالکل صحیح میری اطاعت پر ہے تو تو میرے پاس چلا۔ شبس رات کو ابن زیاد کے پاس آیا تاکہ اس کے چہرے کے رنگ کو صحیح طور پر تمیز نہ دے سکے۔ ابن زیاد نے اسے مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہنے لگا تجھے ہر صورت کربلا جانا ہے۔ شبس نے بھی قبول کر لیا اور 7ویں محرم کی صبح 1000 سپاہی لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے ایک خط ابن سعد کے نام لکھا جس کا مضمون یہ تھا حسین اور اس کے اصحاب کا پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی جانے نہ پائے۔ جس طرح عثمان بن عفان کو پیاسا مارا گیا تھا اسی طرح امام کو پیاسا مار دو۔ صاف ظاہر ہے کہ ابن زیاد کا لہجہ بے ادبی پر مبنی تھا، لیکن ہم ہر خط کا فقط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اسے 500 افواج کا مسلح دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرے دار بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام تک نہ جانے پائے۔ پھر حجاز بن احبر کو بلایا اور اس کو 4000 کا لشکر دیا اور عمر بن حجاج زبیدی کی نصرت کے لیے کہا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا اور لشکر نے پورے کنارہ فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ تل بھر کی جگہ نہ بچی۔ پھر ابن سعد نے شبس کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور اس نے خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہٰذا تہمت ختم کرنے اور نام و نشان کمانے کے لیے 3000 کا لشکر اور فرات کے کنارے بھیج دو اور فرات کو ایسا محفوظ کرو کہ پانی کا ایک قطرہ بھی خیام اہل بیت تک نہ جائے۔ شبس بن ربی 3000 صفاک خون ریز نوجوانوں کو لے گیا اور وہ طبل بجاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرف سے ایسا محفوظ کیا کہ پرندہ بھی وہاں پر مار نہیں سکتا تھا۔ ان روایتوں کے مطابق کنارہ فرات پر پہرے دار 7500 تھے اور اس ترتیب کے لحاظ سے 7ویں محرم سے امام حسین اور اہل بیت پر پانی بند ہوا۔ یہ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں، خصوصاً جب گرم موسم اور جلا دینے والی لو چل رہی ہو اور پھر بے آب و گیا زمین میں۔ اس پر مستضاد ایسے کارواں کے لیے جس میں عورتیں، بچے اور شیرخوار موجود ہوں، بغیر پانی کے زندہ رہنا کس قدر مشکل ہے۔ پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام اور باقی کارواں کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اصحاب پانی کی طلب میں گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، اس لیے شکستہ حال اور دکھی دل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ دن چڑھا تو ہوا مزید گرم ہو گئی، حتیٰ کہ جب زوال کا وقت ہوا اور سورج سر پر تھا تو گرمی کی انتہا ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ تمام اصحاب کی نظر فرات کے کنارے پر لگی ہوئی تھی اور کنارے فرات کے موکلین کی بے حیائی بھی اس قدر تھی کہ وہ اپنے جام اور ظرف پانی سے بھرتے اور ہوا میں انڈیل دیتے، جبکہ پانی کے گرنے اور شر شر کی آواز کاروان حسینی سن رہا تھا اور وہ ملعون صدائیں دیتے کہ یہ کتنا میٹھا پانی ہے اور کس قدر صاف پانی ہے۔ اس قسم کی آوازوں سے وہ کاروان حسینی سے مذاق کرتے تھے اور ان پیاسوں میں پانی کی تشویق بڑھاتے تھے، نیز سرزنش کرتے، حتیٰ کہ کئی بدبخت تو امام حسین کی توہین بھی کرتے اور آپ کے قلم مبارک کو مزید دکھی کرتے۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسین ازدی نے اونچی آواز میں یہ کہا، اے حسین یہ دیکھو پانی ہے، آسمان کے بادل کی طرح صاف پانی، خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم پیاسے مارے جاؤ گے۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے اللہ اس کو پیاسا قتل کر دے اور اس کو بھی ہرگز معاف نہ کرنا۔ حضرت امام حسین کی یہ دعا قبول ہوئی
کیونکہ حمید بن مسلم راوی کا کہنا ہے کہ کربلا کے بعد یہ شخص مرض میں مبتلا ہوا، اور مرض ایسی ہوئی کہ موت کے وقت سخت پیاسا تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے گیا تو یہ بار بار پانی پی رہا تھا، لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی۔ یہ اس قدر پانی پیتا کہ اس کا پیٹ مشک کی طرح پھول جاتا، پھر اس کو پانی کی قے آ جاتی، لیکن پھر اس کو پیاس کی شدت تنگ کرتی اور یہ پھر پانی پیتا، پھر اس کو قے آ جاتی۔ یہی حال اس بدبخت کا آخری وقت میں تھا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں یہ فی النار ہوا اور جہنم میں جا گرا۔ بہر صورت جب خیام امام حسین میں پیاس کی شدت محسوس کی گئی اور بچوں اور عورتوں نے نڈھال ہونا شروع کیا، تو امام حسین نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور خیام اہل بیت سے 19 قدم قبلہ کی طرف جا کر ہتھوڑا زمین پر مارا۔ وہاں سے صاف اور میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ امام، اصحاب، اہل بیت سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیں اور برتن بھی پانی سے بھر لیے، پھر یہ چشمہ غائب ہو گیا۔ جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام نے اس طرح چشمہ نکالا ہے، تو اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت حسین نے پانی کا چشمہ کھودا ہے اور اب وہ اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خط پہنچتے ہی یہ چشمہ بند کر دو اور ان پر اس قدر سختی کرو کہ کسی قسم کے پانی کا قطرہ بھی حضرت امام حسین تک نہ پہنچ سکے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے کاروان حسینی پر مزید سختی بڑھا دی اور اپنے لشکریوں کو تاکید کی کہ کاروان حسینی کے کسی فرد کو ایک قطرہ پانی پینے نہ دینا۔ آخر کار پانی خیام میں ختم ہو گیا اور پیاس بڑھنے لگی، حتیٰ کہ بچوں کی العطش العطش کی دکھی آوازیں ہر سننے والے صاحب دل کو متاثر کرتی تھیں۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور ان کو 30 سوار اور 20 پیادے سپاہی دیے اور 20 مشقیں دے کر فرمایا، جاؤ اور ان پیاسوں کے لیے فرات سے پانی لے آؤ۔ 8ویں محرم کے واقعات۔ حضرت عباس کا پانی لینے جانا۔ ابھی رات تھی کہ امام نے حضرت عباس کو 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر روانہ کیا کہ جاؤ پانی لے آؤ۔ اصحاب کے آگے آگے نافع بن ہلال بجلی تھا جس نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب یہ فرات کے قریب پہنچا تو عمرو بن حجاج زبیدی نے آواز دی، تم کون ہو؟ جناب نافع نے فرمایا، میں نافع بن ہلال ہوں۔ عمرو نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ نافع بولا، اس لیے آیا ہوں کہ پانی پی لوں۔ عمرو بن حجاج کہنے لگا، پیو جس قدر جی چاہے اور جتنا تمہارا نصیب ہو۔ نافع کہنے لگا، تو مجھے تو کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پی لو، جبکہ امام حسین اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ میں ایک قطرہ بھی پانی اس حال میں نہیں پی سکتا اور نہ ہی مجھے ایک قطرہ نصیب ہونا ہے۔ عمرو بن حجاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھی، تو اس نے کہا کہ نافع تو سچ کہتا ہے، لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ بھی امام حسین اور اہل بیت تک پہنچنے نہ پائے۔ نافع نے جب سنا تو غصے میں آ گیا اور عمرو بن حجاج کی بات کے باوجود 20 پیادہ صحابیوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور دیگر گھڑ سواروں نے عمرو بن حجاج کی فوج کا مقابلہ شروع کر دیا۔ 20 پیادہ سپاہیوں نے مشقیں بھر لیں۔ جب فرات سے نکل آئے تو عمرو بن حجاج کے لشکر نے ان 20 پیادہ صحابیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت عباس نے دفاعی حملہ کیا۔ ایک طرف حضرت عباس تھے تو دوسری طرف نافع تھا۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت عباس کے ساتھ جانے والے تمام صحابی خیریت سے واپس آ گئے اور 20 پیادہ بھی مشقیں لے کر صحیح و سالم خیام تک پہنچ گئے۔ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ حضرت عباس نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے اور اصحاب حسین کا ایک فرد بھی زخمی نہ ہوا۔ پس پانی خیام میں آیا اور خود امام حسین، اصحاب، اطفال اور بیبیوں نے پانی پیا، اور اس وجہ سے حضرت عباس کو سکا بھی کہتے ہیں۔ 9ویں محرم کو روز تاسوعہ بھی کہتے ہیں۔ 9ویں محرم کے واقعات۔ 9ویں محرم کو روز تاسوعہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے چند اہم واقعات ہم ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم تنکابنی نے اپنی کتاب اکلیل المصائب میں لکھا ہے، کتاب مشیر الاحزان میں جناب سکینہ سے روایات نقل کی گئی ہے
کہ بی بی پاک فرماتی ہیں نامی محرم کے دن ہمارے پاس پانی نہیں تھا، سخت پیاس تھی، مشکوں اور برتنوں سے پانی خشک ہو چکا تھا اور چند دیگر بچے شدید پیاس کی حالت میں اپنی پھوپھی زینب کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنی پیاس کا حال سنائیں، شاید پانی کا بندوبست ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہیں اور میرے شیر خوار بھائی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شیر خوار کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں متحرک رہتی ہے، گویا پانی کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھی اے میرے بھائی کے فرزند صبر کرو، تمہارا صبر کہاں گیا؟ تمہاری یہ حالت اور بے چینی تمہاری پھوپھی کے لیے بہت ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ جو ہی میں نے یہ جملے سنے تو بے ساختہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ پھوپھی نے پوچھا سکینہ جان کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے بھائی کی پیاس پر رو رہی ہوں۔ میں نے اپنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تاکہ پھوپھی کو اور زیادہ تکلیف نہ ہو۔ پس پھوپھی زینب اٹھی اور میرے شیرخوار بھائی کو اٹھا کر میرے چچاؤں کے خیمے میں لے گئیں کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہمارے کچھ بچے پھوپھی زینب کے پیچھے چل پڑے، پس اپنے زادوں کے خیمے میں گئیں، پھر اصحاب کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں، لیکن جب پانی سے نا امید ہو گئیں تو اپنے خیمے میں آ گئیں۔ پھوپھی کے ساتھ تقریباً 20 بچے تھے۔ پس بی بی نے فریاد کرنا شروع کی، ہم بھی فریاد کرنے لگے۔ اسی دوران میں میرے بابا کے صحابی بریر جنہیں سید القرا کہا جاتا ہے ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے رونے کی آواز سنی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر اور بالوں میں خاک ملائی اور اپنے دوستوں سے کہا تمہیں یہ پسند ہے کہ فاطمہ الزہرا کی اولاد پیاسی فوت ہو جائے؟ حالانکہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، خدا کی قسم ان کے بعد دنیا میں خیر اور نیکی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے حوض میں وارد ہو جائیں۔ اے اصحاب، ہم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لے اور پانی پر لے جائے، ورنہ پیاس سے فوت ہو جائیں گے۔ اگر نہر فرات پر جنگ کرنا پڑی تو ہم جنگ کریں گے۔ یحییٰ مازنی نے کہا پانی پر موکل سپاہی ضرور ہم سے جنگ کریں گے، اگر ان بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی تیر یا نیزہ ان کو نہ لگ جائے اور ہم اس کا سبب بنے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مشقیں اٹھا کر لے جائیں اور یہ پانی سے بھر لائیں۔ اسی دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلواریں اٹھا رکھی ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی قتل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کا فدیہ بن جائے گا۔ بریر نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، بس ایک مشق اٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ یہ 4 شخص تھے۔ جب فرات پر تیون ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کون ہو، ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ ہم اپنے سردار کو اطلاع دے سکیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا۔ علماء کہتے ہیں کہ بریر اور اس سردار کے درمیان رشتہ داری تھی۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا ان کو راستہ دے دو کہ یہ پانی پی لیں۔ جب یہ پانی میں داخل ہوئے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تو بریر اور ساتھیوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور یہ کہنے لگے خدا لعنت کرے ابن سعد پر، پانی جاری ہے اور فرزند پیغمبر تک ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر بریر نے کہا اپنے پیچھے دیکھو اور جلدی جلدی مشک بھر لو تاکہ اولاد حسین کے دل ٹھنڈے ہو سکیں، خود پانی نہ پیو اور اولاد فاطمہ کو سیراب کرو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم پانی نہیں پیتے تاکہ اہل بیت سیراب ہو سکیں۔ موکلین میں سے کسی نے یہ گفتگو سنی تو وہ کہنے لگا تم خود پانی میں داخل ہو گئے ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب تم خیموں کی طرف پانی لے کر کیوں جاتے ہو؟ خدا کی قسم میں ابھی اسحاق کو خبر کرتا ہوں۔ بریر نے کہا اے شخص اس بات کو صیغہ راز میں رکھ، اور پھر اس شخص کے قریب گئے تاکہ اسحاق کے پاس نہ جا سکے اور اسے پکڑ لیا، لیکن وہ بریر کے ہاتھوں سے نکل گیا اور جا کر اسحاق کو اطلاع دی۔ اسحاق نے کہا ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر میرے پاس نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ بس انہوں نے بریر اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکا، تھوڑی سی ان کے درمیان جنگ ہوئی، پھر بریر نے نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے واز کی آواز امام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔
حضرت امام نے چند صحابی بھیجے تاکہ بریر کی مدد کریں۔ پس امام کے صحابی پہنچے تو موکلین نہر فرات سے فرار ہو گئے۔ پانی لایا گیا، تمام بچے ایک مرتبہ اس پانی کی مشک پر جمع ہو گئے۔ بچوں نے سینے اور شکم کو مشک پر رکھنا شروع کر دیا کہ اچانک مشک کا تسمہ کھل گیا اور تمام کا تمام پانی بہہ گیا۔ بریر بھی یہ حالت دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کے جگر پیاس سے کباب ہو گئے ہیں۔ جب ابن زیاد نے ابن سعد کے امام حسین سے نرم رویے اور معاملہ جلدی ختم نہ کرنے پر پریشانی محسوس کی تو اس نے جویریہ بن بدر تمیمی کو کربلا روانہ کیا اور کہا کہ اگر ابن سعد جنگ کرنے میں سستی کر رہا ہے تو اسے قید کر دو، میں لشکر کا امیر کسی اور شخص کو بنا کر بھیج دوں گا۔ جب جویریہ روانہ ہو گیا تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ اگر ابن سعد کو قید کیا جائے تو لشکر ضائع ہو جائے گا، لہٰذا فوراً شمر کو خط دے کر روانہ کیا۔ راوی سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک شخص نے ابن سعد کے کان میں آ کر کہا، ابن زیاد نے جویریہ بن بدر کو بھیجا ہے کہ اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو۔ جو ہی ابن سعد نے یہ سنا تو چونک گیا اور فوراً اسلحہ لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف آیا۔ ادھر جمعرات کے روز شمر بھی ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا خط دیا۔ ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو پڑھ کر شمر کو مخاطب ہو کر کہا، اے بدبخت، خدا تجھے مجھ سے دور اور بدصورت کر دے۔ اے ابرس، تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، پہلے میں نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا، اس میں اس مسئلہ کی اصلاح کی کوشش کی اور اسے مطمئن کر لیا تھا، اور تو نے اس کے اطمینان کو زائل کر کے دوبارہ امام حسین سے جنگ پر برانگیختہ کیا، اور وہ کام جو صلح و آشتی سے ختم ہو رہا تھا اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ خدا کی قسم، امام حسین کبھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون علی کی رگوں میں تھا وہی حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اگر امیر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہو تو ابھی جنگ کا آغاز کر دو، ورنہ لشکر میرے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا، نہیں، تجھے لشکر کا امیر نہیں بناتا، بلکہ خود میں یہ کام کروں گا۔ تو صرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو جا، اور اپنے نام ابن زیاد کے اس خط کو امام حسین کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین نے یہ خط پڑھ کر فرمایا، خدا کی قسم، میں کبھی ابن زیاد ملعون کی اطاعت نہیں کروں گا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ روز تاسوعہ یعنی 9 محرم کربلا میں تمام لشکر ایسے جمع ہوئے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب باوفا کے خیام میں بیٹھے تھے۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ میں نے خیمہ کے شگاف سے بھائی کو دیکھا کہ اچانک کوفہ کی جانب سے طبل اور نکارے بجنے لگے اور گرد و غبار نے آسمان کا چہرہ دھندلا دیا، شور و غل اور مارو مار کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس وقت میں نے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو سرخ زعفرانی رنگ میں بدل گیا تھا، میرا رنگ بھی اڑنے لگا۔ میں یہ حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور بھائی کو اپنے خیمے میں بلایا اور عرض کیا، بھائی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے؟ بھائی نے آہستہ سے فرمایا کہ اب کربلا میں میرے بچوں کو یتیم کرنے والا ملعون پہنچ گیا ہے اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا شمر مردود وارد ہو گیا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، روز تاسوعہ وہ دن ہے جس دن میرے جد حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا، اطراف کو بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد کی تمام فوج جو میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھی، انہوں نے آپس میں اکٹھا ہو کر امام کا احاطہ کر لیا۔ اس حرکت سے ابن زیاد اور ابن سعد دونوں خوش تھے، لیکن امام حسین اور اصحاب دکھی اور پریشان تھے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ایک شخص بھی عراق سے ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ امام جعفر صادق کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو آپ حسرت سے فرمانے لگے، اے جد بزرگوار، میرے ماں باپ آپ کی غربت اور ضعیفی پر قربان ہو جائیں۔ کتاب روضۃ الصفا میں بیان ہے کہ چونکہ ابن سعد 3 محرم کو اپنے لشکر کے پاس کربلا پہنچا
تو بعض لشکریوں نے جب امام مظلوم کی غربت اور بے گناہی دیکھی تو بعض خفیہ طور پر اور بعض ظاہری طور پر لشکر سے نکل کر واپس کوفہ چلے گئے تھے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو بہت برہم ہوا اور سعد بن عبد الرحمن کو بلا کر کہا کہ ایک لشکر لے جاؤ اور تمام کوفہ کے محلوں میں چکر لگاؤ، اور جو شخص ابن سعد کے لشکر سے نکل کر آیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔ مامورین جن لوگوں کو پکڑ کر لاتے یہ ان پر سخت عتاب کرتا، حتیٰ کہ ایک شامی جو بنی امیہ کا سخت حامی تھا وہ اپنے کسی رشتہ دار کی فوتگی کی وجہ سے واپس آیا تھا تاکہ اپنا وراثتی حصہ پالے، تو مامورین نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے سامنے لے آئے۔ اس نے اپنا عذر بتایا لیکن اس کا عذر قبول نہ ہوا اور اسے سخت سزا ملی اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ خبر بہت جلدی جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور لوگوں میں رعب و وحشت اور خوف و ہراس پھیل گیا، چنانچہ پھر کسی کو کوفہ پلٹ کر آنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ 3 محرم سے 9 محرم تک لشکر ہی لشکر آتے رہے اور نامی محرم کو ہر طرف انسانوں کا سیلاب تھا اور کسی کو پیچھے ہٹنے اور مخالفت کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ کچھ جاسوس مقرر کیے گئے کہ کوئی شخص لشکر سے نہ بھاگے یا امام حسین کے لشکر میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ لشکری مختلف شہروں سے تھے، مثلا کندہ، سابات، مدائن، عبادہ، ربیہ، سکون، حمیر، دارم، غطفان، مزہج، جربو، خزایہ، حلب، نبت، بصرہ، تکریت، اسکلان اور کردو وغیرہ۔ پورے لشکر کا امیر ابن سعد تھا جس کا بیٹا حفص اس کا مشیر اور وزیر تھا، اور درید جو ان کا غلام اور بے باک و صفاک شخص تھا اسے لشکر کا علمدار بنایا ہوا تھا۔ ابن ابی جوبہ جاسوس، ابو ایوب بیلداروں کا سربراہ، عمرو بن حجاج دائیں طرف کے لشکر میمنہ کا سردار اور شمر بائیں طرف کے لشکر میسرہ کا سردار اور سنان بن انس نیزہ داروں کا سردار تھا۔ اہل فن نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکر اس قدر بڑا تھا کہ کربلا سے کوفہ کے بیرونی دروازے تک لشکری ایک دوسرے کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ عاشور کے واقعات۔ اس تاریک اور ظلماتی رات میں کربلا کی زمین پر بہت سے واقعات ہوئے، جن میں سے چند ایک ذکر کیے جاتے ہیں۔ بیت کا اصحاب سے اٹھا لینا اور اصحاب کا اظہار وفاداری۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں مروج الذہب سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین کربلا میں وارد ہوئے تو امام کے ساتھ 2100 شخص تھے۔ صاحب ارشاد شیخ مفید نے لکھا ہے کہ تاسوعہ کے وقت غروب آفتاب کے وقت امام نے حکم دیا کہ میری کرسی کھلے آسمان تلے میدان میں رکھیں۔ پھر اصحاب اور اہل بیت کے جوانوں کو بلایا اور جب سب جمع ہو گئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، میں خدا کی تعریف و ستائش کرتا ہوں اور اس کی مخفی و ظاہری دونوں صورتوں میں حمد کرتا ہوں، اور خدا کا احسان مند ہوں کہ پہلے دن سے ہمیں عزت دی اور پیغمبری ہم میں عنایت فرمائی، قرآن کی تعلیم ہمیں دی اور دین میں فقیہ بنایا، اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور وسیع قلب عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں سے کر دے۔ پھر حضرت امام حسین یوں ہی اپنے اصحاب کو خطبہ دے رہے تھے اور پھر آپ فرمانے لگے، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کوئی اصحاب نہیں دیکھے، میں نے اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک اصیل کوئی اہل بیت نہیں دیکھے، بس خدا میری طرف سے تم سب کو اچھا اجر اور انعام عطا فرمائے۔ اے میرے صحابیوں، کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یہ قوم ہمیں اور دن نہیں دے گی، لہٰذا جان لو کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اپنی بیت تمہارے کندھوں سے اٹھا لیتا ہوں، بس جدھر جی چاہے چلے جاؤ، ابھی رات کی تاریکی تمہیں چھپا لے گی، لہٰذا اس تاریکی کو اپنا مرکب اور سواری بنا لو، اور تم میں سے ہر ایک شخص میرے اہل بیت کے ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر کل کے ظلم و تشدد سے دور لے جائے۔ تم اپنے شہروں میں چلے جاؤ، خدا تمہارے لیے مشکلات کو آسان کر دے، اور مجھے اس لشکر کے پاس چھوڑ دو، یہ صرف میرے دشمن ہیں، یہ قوم میرے علاوہ کسی کی طالب نہیں ہے، یہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑے گی، اگر میں ہوا میں چلا جاؤں تو بھی یہ میرا خون بہائیں گے۔ بوریر کا پانی طلب کرنا اور جنگ ہو جانا۔ دوستو، یہ واقعہ پہلے بھی بیان ہوا ہے لیکن وہاں اتنی زیادہ وضاحت نہیں تھی، یہاں ہم وضاحت کے ساتھ اس واقعے کو بیان کریں گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ روایات میں اختلاف ہوتا ہے، اس وجہ سے واقعات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خیر، بریر کا واقعہ سنیے۔ صدر قزوینی رحمت اللہ علیہ نے شب عاشور کے واقعات میں اس واقعے کو یوں لکھا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور ایک گھونٹ کے لیے بھی روح پرواز کرنا چاہتی تھی۔ تمام خیام میں چکر لگایا کہ کہیں پانی ملے، آخر کار مجھے پانی کہیں سے نہ ملا تو میں مایوس و محروم واپس لوٹ آئی۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، جب مڑ کر دیکھا تو 20 بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، شاید کہیں سے پانی مل جائے، لیکن سب بچے ننگے پاؤں، آنسو جاری، پیاس سے خشک ہونٹ، پریشان چہرے اور دشمن کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس دوران میں بریر بن خزیر ہمدانی خیمہ کے قریب سے گزرے تو ان کی ننگے پاؤں بچوں پر نظر پڑی جو شدت پیاس کی وجہ سے موت کے بالکل قریب تھے، تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ زمین پر گرے اور مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی، اپنا امامہ زمین پر پھینک دیا اور دل کی گہرائیوں سے اصحاب کو صدا دی، اے میدان شجاعت کے شیرو، خیموں میں کیوں بیٹھے ہو، باہر نکل آؤ۔ اصحاب اور انصار ایک مرتبہ خیام سے باہر نکلے اور بریر کے پاس دوڑ کر آئے اور عرض کیا کہ کیا حکم ہے۔ بریر نے فرمایا، اے انصار، ہم زندہ ہوں اور علی کے لال پیاس سے مر جائیں تو ہم کل خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اصحاب نے بریر کی گفتگو سنی تو ان کے دل کباب ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بریر نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرات کے کنارے لے جائے اور پانی سے سیراب کرے، اگر اس دوران جنگ ہوتی ہے تو ہم جنگ کریں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ یحییٰ بن سلیم نے کہا، اے بریر، یہ آپ کی رائے مناسب نہیں، کیونکہ فرات کے کنارے فوج حفاظت پر لگی ہوئی ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر یہ بچے ہمارے ساتھ ہوئے تو جنگ کی صورت میں یہ بچے کہیں مارے نہ جائیں، یا خدا نہ خواستہ ان کو کوئی تیر یا نیزہ لگ جائے تو پھر ساقی کوثر علی اور فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ خود مشقیں لے کر نہر فرات پر جائیں، اگر پانی لے آئے تو ٹھیک، اگر قتل ہو گئے تو وہ مطلوب ہے اور ہم جناب علی کی اولاد کا فدیہ بن جائیں گے۔ بریر نے یہ سنا تو بریر کہنے لگا، اے یحییٰ، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پس 4 شجاع اور قوی ہمت جوان نکلے، مشقیں اٹھائیں اور نہر فرات پر آئے۔ ابن سعد کے لشکر نے قدموں کی آواز سن کر پوچھا، تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کس گروہ سے ہو اور کون سے لشکر سے آئے ہو؟ بریر نے فرمایا، میں عربی ہوں، نام بریر ہے، یہ میرے ساتھی ہیں اور پیاسے ہیں، ہم پانی پینے کے لیے آئے ہیں۔ محافظوں نے اسحاق ہمدانی رئیس لشکر کو اطلاع دی کہ بریر عربی آیا ہے پانی پینے کے لیے۔ اسحاق ہمدانی کہتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور اس کو پانی پینے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اجازت ملی تو یہ سب ساتھی کامل اطمینان سے نہر فرات میں داخل ہوئے۔ جب فرات کے ٹھنڈے پانی کی نسیم اصحاب کے مشام میں پہنچی تو بریر اور ساتھیوں کو اولاد فاطمہ کی پیاس یاد آ گئی اور یہ زارو قطار رونے لگے۔ بریر نے کہا، مشقیں بھرو اور جلدی خیام کو چلیں۔ ایک موکل سپاہی نے بریر کا یہ کلام سن لیا تو اس نے آواز دی، کیا تمہارا اپنا سیراب ہو جانا کافی نہیں کہ تم اس حسین کی طرف پانی لے جاتے ہو؟ یاد رکھیں کہ اس سپاہی نے حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، لیکن اس کو یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی میں اسحاق ہمدانی کو خبردار کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ بریر نے اس سپاہی سے التماس کی، اے شخص، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک قیمتی لباس دیتا ہوں، تم اسحاق کو نہ بتاؤ اور ہمیں اولاد رسول کے لیے پانی لے کر جانے دو۔ اس شخص نے سمجھا کہ بریر مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ شخص بھاگ گیا اور اس نے اسحاق ہمدانی کو اطلاع دی کہ بریر پانی خیام اہل بیت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسحاق نے فوری ایک گروہ روانہ کیا کہ بریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آؤ، اگر نہ آئیں تو تلوار سے ان سب کو قتل کر دو۔ جب یہ گروہ پہنچا تو بریر نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، مشکوں سے پانی اونڈیل دو یا ہم تمہارا خون بہاتے ہیں۔ بریر نے ہمت اور جرأت سے فرمایا،
ہمارے خون بہانا ہمیں پسند ہے پانی بہانے سے۔ ہائے افسوس تم پر اے بغیرتو، ہم نے ابھی تمہارے فرات کا پانی چکھا بھی نہیں، صرف دیکھا ہے، اور ہمیں آل محمد کی پیاس یاد آ گئی ہے۔ تم نے پانی پیا ہے پھر بھی آل محمد کے خلاف ہو۔ اب پانی ان کے لیے ہم لے کر جا رہے ہیں، اگر تم نہیں لے جانے دو گے یا پھر مجبور کریں گے تو قتل ہو جائیں گے اور قتل کریں گے، لیکن ہم اپنے مقصد کے لیے جان لگا دیں گے۔ بعض کو رحم آیا اور کہنے لگے پانی نہ روکو، ان کو پانی لے کر جانے دو، ایک دو مشک کا پانی ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، یہ قوم پھر پانی کی وجہ سے تمنائے موت کرے گی۔ بعض نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امیر کے حکم کی مخالفت گناہ کبیرہ ہے، جاؤ ان کو پکڑو اور پانی کو زمین پر انڈیل دو۔ بریر اور ساتھیوں نے ابھی ایک ہی مشک بھری تھی کہ فرات سے باہر آ گئے، کیونکہ وہ گروہ ان پر حملہ ہو گیا تھا۔ بریر اور ساتھیوں نے مشک کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنا لیا، اور زانو زمین پر لگا کر مشک کے لیے ڈھال بن گئے۔ پھر بریر نے مشک کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوس کیا کہ اولاد پیغمبر پیاسی ہے، اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دور کر دے جنہوں نے پانی کو اولاد علی سے روک لیا ہے۔ بریر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے لشکر کو روک لیا ہے، تم مجھے اپنے گھیرے میں رکھو اور جنگ کرتے آؤ اور کسی کو مجھ تک اور مشک تک نہ پہنچنے دو۔ بس اس مقدس شخص نے مشک کو لیے ہوئے ساتھیوں کے گھیرے میں اس مشک کی حفاظت کی۔ یزیدی ملعون کبھی حملہ کرتے اور کبھی فرار ہو جاتے، پتھر مارتے اور تیر برساتے، اور ایک ایک قدم مشک خیام کے قریب ہوتی گئی۔ اسی دوران میں ایک تیر مشک کے بوند میں آ لگا اور یہ مشک بریر کی گردن میں تھی، لہٰذا اس تیر نے مشک کے بوند کی بریر کے گلے میں سلائی کر دی اور بریر کا خون دامن سے قدموں میں گرنے لگا۔ جب خون قدموں پر محسوس ہوا تو بریر نے یہ گمان کیا کہ تیر سیدھا مشک میں آ لگا ہے، جس وجہ سے مشک چھد چکی ہے اور یہ مشک کا پانی ہے جو پاؤں تک گر رہا ہے۔ بریر کو بہت افسوس ہوا اور رونے لگا، پھر غور سے ملاحظہ کیا تو مشک سالم ہے اور یہ خون اس کے گلے کے حلقوم سے جاری ہے۔ تو بریر نے خدا کا شکر ادا کیا اور یہ کہنے لگا اللہ کی حمد ہے کہ میری گردن کو اس مشک کا فدیہ بنا دیا تاکہ ساقی کوثر کے بیٹوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ پھر بریر نے نعرہ لگایا اے لوگو ہماری جانوں سے کیا چاہتے ہو، ایک مشک کی خاطر اس قدر فتنہ و فساد برپا کر رہے ہو، اے آل ہمدان اپنی تلواریں غلاف میں بند کر دو۔ جب بریر نے نعرہ لگایا تو امام حسین کے اصحاب نے سنا، فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر بریر کی حمایت میں پہنچے، ابن سعد کے گروہ پر حملہ کیا اور بریر اور ان کے ساتھیوں کو نجات دلائی اور ان کو خیام کی طرف لائے۔ بریر کمال واجد اور خوشی سے اس مشک کو درِ خیام پر لائے، گویا تاریکیوں سے سکندر نکال لائے ہوں یا خضر نے زندگی کا پانی دے دیا ہو۔ بریر نے فریاد کی اے شہزادو، آؤ بریر نوکر تمہارے لیے پانی لایا ہے۔ بچوں نے آواز سنی تو ایک دوسرے کو خوش ہو کر بتایا کہ بریر پانی لائے ہیں۔ تمام بچے 3-4 سالہ ہرن کے بچوں کی طرح ننگے پاؤں بریر کی طرف بھاگے ہوئے آئے، بریر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک کہتا تھا تجھے خدا کی قسم میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ دوسرا کہتا تھا کہ پہلے مجھے پانی دینا، میں بھی بہت پیاسا ہوں۔ بریر بچوں کی کیفیت دیکھ کر حیران کھڑا تھا کہ کیسے پانی تقسیم کرے اور کس کو پہلے دے اور کس کو بعد میں۔ پھر بریر نے یہ خیال کیا کہ اگر میں نے پہلے کسی کو پانی دیا تو میں اس کو دوسرے بچوں پر فوقیت کیسے دے سکتا ہوں، میری تو اتنی ہمت اور اتنی مجال نہیں کہ میں ان بچوں میں کسی کو پہلے کر دوں اور کسی کو بعد میں کر دوں۔ پھر بریر نے یہ خیال کیا کہ میں مشک خیمے کے دروازے پر رکھ دیتا ہوں، اندر سے کوئی مستور پاک آئے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کر دے گی۔ اس غرض سے بریر نے مشک کو دروازے پر رکھ دیا اور خود دور ہٹ گئے۔ جو ہی بریر مشک سے دور ہوئے تو بچوں پر پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچے مشک کے اوپر گر گئے۔ کوئی بچہ اپنا سینہ مشک پر رکھتا کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، کوئی زبان رکھتا، کوئی ہاتھ رکھتا تو کوئی اپنے رخسار مبارک رکھتا،
یہاں روایت کے لفظ یہ ہیں کہ بچوں نے اس قدر مشق پر ازدحام کیا اور مشق کو ہلایا اور اس پر سوار ہو گئے کہ اچانک مشق کا تسمہ کھل گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ پیاسے بچوں کے سامنے جب پانی زمین پر بہہ نکلا تو بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔